اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل صلاة پڑھے محمد و آل محمد گزشتہ ہفتے جو ہم نے گفتگو کی تھی وہ عقیدہ نبوت کے بارے میں کی تھی. عقیدہ نبوت کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ دو اہم مسئلے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ آیا انبیاء کو بھیجنا یا بعثت انبیاء ایک اچھا عمل ہے عقل کی نگاہ میں یا نہیں، یعنی عقل اس کو اچھا عمل شمار کرتی ہے یا اچھا عمل شمار نہیں کرتی. اور دوسری بحث یہ تھی کہ جب عقل اس عمل کو اچھا شمار کرتی ہے تو کیا خدا پر واجب ہے کہ وہ انبیاء کو بھیجے یا خدا پر واجب نہیں ہے. اس میں ہم نے کہا تھا کہ جو مسلمان ہیں ان کا کوئی بھی فرقہ اس بات میں اختلاف نہیں رکھتا کہ انبیاء کو بھیجنا ایک اچھا عمل ہے، کیونکہ انبیاء کو بھیجنے میں بہت ساری مصلحتیں ہیں جس کو ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا کہ انبیاء آتے ہیں تاکہ لوگوں کو توحید کی معرفت دیں، خدا کی صفات خدا کے افعال کے بارے میں معرفت دیں. انبیاء آتے ہیں تاکہ لوگوں کو خرافات سے نجات دلائیں. انبیاء آتے ہیں اس لیے تاکہ لوگوں کا تزکیہ نفس کریں، ان کی تربیت کریں، نفسوں کی تربیت کریں. یہ سارے وہ وجوہات تھیں یا یہ وجہ تھیں جس کو وجہ حسن کہا جاتا ہے، یعنی جس کی بنیاد پر انبیاء کو بھیجنا ایک اچھا کام ہے. دوسرا جو مسئلہ تھا کہ آیا کیا خدا پر واجب ہے کہ انبیاء کو بھیجے، تو اس میں اختلاف ہے. کس کا اختلاف تھا؟ مسلمانوں میں سے ایک گروہ ہے اشاعرہ کا. وہ اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ اللہ پر واجب ہو کہ وہ انبیاء کو بھیجے. اصلی جو اختلاف ہے، یعنی جو اس کا کہنا چاہیے کہ اختلاف کی جڑ جو ہے وہ ایک مسئلہ تھا جس مسئلے کو کیا کہا جاتا ہے؟ حسن اور قبح عقلی. حسن اور قبح عقلی کے قائل نہیں ہیں اشاعرہ. معتزلہ اور امامیہ حسن اور قبح عقلی کے قائل ہیں. اسی وجہ سے معتزلہ اور امامیہ کو عدلیہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ امامیہ اور معتزلہ خدا کے عادل ہونے کے قائل ہیں، جبکہ اشاعرہ کہتے ہیں کہ الحسن الذی ما حسنہ الشارع والقبح الذی ما قبحہ الشارع. اچھا کام وہ ہے جس کو شارع اچھا کہے، برا کام وہ ہے جس کو شارع برا کہے. انسان کی عقل درک نہیں کر سکتی کہ کوئی کام اچھا ہے یا کوئی کام اچھا نہیں ہے. بس اس بنیاد پر ایک مشہور ہے، اگر
محشر کے روز خداوند کریم تمام نمازیوں کو کہے کہ جاؤ تم جہنم میں چلے جاؤ، تو اشاعرہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا کا حکم ہے، خدا جو چاہے کرے۔ وہ نمازیوں سے کہے کہ جاؤ جہنم میں جاؤ، اور اگر تمام گناہ گاروں سے کہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ، تو اشاعرہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ وہ مالک مطلق ہے، وہ جو چاہے کرے، گناہ گار کو جنت میں بھیج دے اور جو نیک انجام دینے والے ہیں ان کو جہنم میں بھیج دے۔ جبکہ اشاعرہ اور معتزلہ کہتے ہیں کہ عقل اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ کام جو اچھا ہے وہ خداوند کریم انجام دیتا ہے۔ عدل کے معنی کیا ہیں؟ یعنی خداوند کریم ہر اچھا کام انجام دیتا ہے اور ہر برائی سے پاک ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جب عقل یہ حکم لگا رہی ہے کہ خدا ہر اچھا کام انجام دیتا ہے اور ہر برے کام سے وہ پاک ہے، تو پہلے یہ ثابت ہونا چاہیے کہ کیا کام اچھا ہے اور کیا کام برا ہے، جبھی تو عقل حکم لگائے گی نا۔ یعنی ایک کام آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک شریعت نہیں آئے گی ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ کیا کام اچھا ہے اور کیا کام برا ہے۔ معتزلہ اور امامیہ یہ کہتے ہیں کہ عقل درک کرتی ہے کچھ کاموں کی اچھائی کو اور برائی کو، عقل کے نزدیک کچھ کام اچھے ہیں اور کچھ کام برے ہیں۔ اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہر اچھا کام کرتا ہے، یعنی ہر کون سا اچھا کام جس کو عقل کہتی ہے کہ اچھا کام ہے، اور ہر برے کام سے پرہیز کرتا ہے، کون سا برا کام جس کو عقل کہتی ہے کہ یہ برا کام ہے۔ تو یہ ایک درینہ مسئلہ ہے اشاعرہ، معتزلہ اور امامیہ کے درمیان۔ اشاعرہ قائل نہیں ہیں حسن و قبح عقلی کے، لیکن امامیہ اور معتزلہ قائل ہیں کس کے؟ حسن و قبح عقلی کے۔ اس کے علاوہ ایک جو دوسرا اشکال اشاعرہ کرتے تھے وہ یہ کہ آپ اور میں کون ہوتے ہیں کہ اللہ پر واجب کریں کہ وہ نبی کو بھیجے، یعنی آپ کی اور میری کیا حیثیت ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ پر واجب ہے کہ وہ انبیاء کو بھیجے۔ کسی کام کا واجب کرنا یا حرام کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ حاکم ہو سکتا ہے لیکن اللہ محکوم نہیں ہو سکتا، حکم دے سکتا ہے اللہ، لیکن ایسا نہیں کہ اللہ کو کوئی حکم دے۔ تو لہٰذا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پر واجب ہے کہ وہ انبیاء کو بھیجے؟ اس کا جواب ہم نے گزشتہ درس میں دیا تھا، کیا تھا؟ اس کی عدالت کا وہ ہے تقاضا کہ یہ کام اسی کے اگر کوئی بچہ بگڑ رہا ہوتا ہے تو اس کی ماں کو ملامت کیا جاتا ہے، یعنی کہ پروردگار کی جو ہے اس کو رات کا تقاضا یہی ہے کہ وہ ہم نے یہ کہا تھا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ خدا پر واجب ہے تو یہ اس طریقے سے نہیں کہ ہم کہیں کہ اس پر نماز واجب ہے، یعنی کسی نے اس پر واجب کیا ہو، نہیں، بلکہ خود اس کی ذات کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ اپنے بندوں کی ہدایت چاہتا ہے تو ہدایت کا انتظام کرے۔ درست ہے؟ بالکل اسی طریقے سے اگر ایک والدین چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ اچھا پڑھے یا امتحان میں اچھے نمبر لے کر آئے تو والدین کے اوپر کیا واجب ہے کہ بچے کو اچھا پڑھائیں، اچھی ٹیوشن لگائیں، اچھے اسکول میں لگائیں۔ تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ والدین پر واجب ہے، کیا کسی اور نے واجب کیا ہے یا نہیں؟ جو سچویشن ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یہ کام انجام دے۔ بالکل اسی طریقے سے خداوند کریم جو کہ حکیم مطلق ہے، جس نے انسانوں کو خلق کیا اور انسانوں کو خلق کرنے کے بعد اس کی غرض کیا بیان کی؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب عبادت کیسے ہوگی؟ یعنی عقل یہ تو درک کرتی ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، عقل یہ درک کرتی ہے کہ اللہ کی معصیت سے بچا جائے، عقل یہ درک کرتی ہے کہ جو مجھے نعمت دینے والا ہے اس کا شکر ادا کیا جائے، لیکن کیسے شکر ادا کروں یہ عقل درک نہیں کر سکتی ہے۔ یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری عقل یہ درک نہیں کر سکتی ہے کہ میں روزانہ کی 5 نمازیں پڑھوں تو شکر ادا ہوگا یا 50 نمازیں پڑھوں تو شکر ادا ہوگا۔ درست ہے؟ ہماری عقل یہ درک نہیں کر سکتی کہ میں سال میں 1 مہینہ روزہ رکھوں تو اللہ کا شکر ادا ہو جائے گا، یا نہیں سال کے 6 مہینے روزے رکھوں تو اللہ کا شکر ادا ہوگا۔ یہ مجھے کون بتائے گا؟ یا تو ہم کہیں کہ اللہ نے انسان کو خلق کر دیا، جانوروں کی طرح چھوڑ دیا، وہ کھائے پیے چرے اور سو جائے اور اس کے بعد اسی طریقے سے اس کی زندگی گزر جائے، تو پھر انسان اور حیوان میں کوئی فرق
نہیں ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہو اس کی ہدایت کا کوئی انتظام نہ کیا ہو؟ ممکن نہیں ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے مثال دی تھی کہ خداوند کریم نے جب انسان کو اس دنیا میں خلق کیا اور انسان کی فطرت میں بھوک اور پیاس کو رکھا تو انسان کی خلقت سے پہلے اس بات کا انتظام کیا کہ اس کی بھوک کیسے مٹے گی، اس کی پیاس کیسے مٹے گی۔ تو وہ خداوند کریم جو انسان کی مادیات کا اس قدر خیال رکھ رہا ہے، کیسے ممکن ہے کہ انسان کی معنویات کا خیال نہ رکھے؟ تو یہ ایک مسئلہ تھا حسن و قوہ عقلی کا، جو کہ اشاعرہ نہیں مانتے ہیں اور امامیہ اور معتزلہ مانتے ہیں۔ آج کی بحث ہے کہ ضرورت بعثت، کہ آیا انبیاء کو بھیجنا ضروری اور واجب اور لازم ہے خداوند کریم کے اوپر یا نہیں؟ خداوند کریم کے اوپر انبیاء کو بھیجنا لازم نہیں ہے۔ 3 استدلال ہیں جو کیے گئے ہیں، عموماً ممکن ہے کہ اس سے زیادہ بھی کیے گئے ہوں، لیکن ہم آج کی گفتگو میں فقط 3 استدلال آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ کوشش کریں گے کہ ان کو سادہ الفاظ میں آپ کی خدمت میں بیان کر سکیں تاکہ سب کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو۔ پہلا جو استدلال ہے وہ یہ ہے کہ قاعدہ لطف، یعنی اللہ پر لطف واجب ہے۔ درست ہے؟ میں نے کیا کہا؟ اللہ پر لطف واجب ہے۔ اس سے ہم استدلال کریں گے کس کے اوپر؟ کہ انبیاء کو بھیجنا ضروری ہے۔ درست ہے؟ یہ پہلا استدلال۔ دوسرا استدلال یہ، یعنی میں ابھی صرف نام پڑھ رہا ہوں، اس کی وضاحت میں آگے جا کے کروں گا۔ دوسرا استدلال یہ ہے کہ خداوند کریم نے انسان کو مدنی الطبع خلق کیا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی انسان اکیلے زندگی نہیں گزار سکتا، انسان سوسائٹی میں رہنے کا عادی ہے، فطرت میں اس کی سوسائٹی رکھ دی گئی ہے، سوسائٹی بناتا ہے، کالونیز بناتا ہے، یعنی اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ گل مل کر رہتا ہے۔ جب گل مل کر رہتا ہے، دوسری طرف سے انسان کے اندر خواہشات بھی رکھ دی گئی ہیں، تو انسان یہ چاہتا ہے کہ میری بالادستی ہو، میرا تسلط ہو۔ اب آپ فرض کیجئے کہ اگر ایک کالونی میں 10 انسان ہیں اور 10 کے 10 لیڈر بننا چاہتے ہیں تو کیا ہوگا؟ وہ آپس میں کبھی نہیں رہ پائیں گے، کیونکہ اگر آپ کو ایک معاشرہ تشکیل دینا ہے تو اس میں ایک حاکم ہونا چاہیے، ایک قانون ہونا چاہیے جو ہر ایک کے حقوق کو بیان کرے، حدود کو بیان کرے۔ تمہاری حدود یہاں تک ہیں، تم اس سے آگے گھر نہیں بڑھا سکتے ہو، تم اتنا مثال کے طور پر کسی اپنے پڑوسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے ہو۔ تو کیونکہ اس اجتماع کو ضرورت ہے کس کی؟ ایک قانون کی، کہ جس کی وجہ سے اس معاشرے میں عدل و انصاف قائم ہو سکے۔ اور وہ جو قانون ہے، وہ قانون کون بنائے گا؟ سب سے بہتر قانون کون بنا سکتا ہے؟ قانون بنانے والی کی شرائط کیا ہیں جو ہم آگے بیان کریں گے۔ تو سب سے بہتر قانون جو بنا سکتا ہے وہ کون بنا سکتا ہے؟ خداوند کریم بنا سکتا ہے۔ تو جب خداوند کریم نے قانون بنا دیا، اب وہ قانون اپلائی کیسے ہوگا؟ یعنی معاشرے میں نافذ کیسے ہوگا؟ قانون پہنچے گا کیسے لوگوں تک؟ تو ضروری ہے کہ اللہ کی جانب سے کچھ ایسے افراد معین ہوں جو اس قانون کو کیا کرنے والے ہوں؟ نافذ کرنے والے ہوں۔ یہ دوسری دلیل ہے۔ تیسری دلیل جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ خداوند کریم نے جو انسان کو خلق کیا ہے تو خداوند کریم چاہتا یہ ہے کہ انسان سعادت کے کمال تک پہنچے۔ درست ہے؟ اسی وجہ سے خلق کیا انسان کو، جانوروں کی طرح تو خلق نہیں کیا۔ یعنی خدا نے اگر کسی گدھے کو خلق کیا ہے تو اس گدھے سے یہ نہیں چاہا کہ یہ کمال تک پہنچے۔ کون سے کمال تک؟ یعنی مانوی کمال تک۔ گدھے کو جس طریقے سے خلق کر دیا وہ اسی طریقے سے ہے، 1400 سال پہلے بھی وہ ویسی تھا، 1400 سال بعد بھی وہ ایسے ہی ہے۔ حضرت آدم کے زمانے میں جس طریقے سے مکڑی جالا بنایا کرتی تھی، آج بھی ویسے ہی جالا بنتی ہے۔ درست ہے؟ حضرت آدم کے زمانے میں شہد کی مکھی جس طریقے سے گھر بنایا کرتی تھی، آج بھی ویسی گھر بناتی ہے۔ دوسرے جانور جس طریقے سے پہلے زندگی گزارا کرتے تھے وہ آج بھی ویسی زندگی گزار رہے ہیں۔
لیکن انسان ہے جو تکامل کی راہ پر گامزن ہے، یعنی وہ انسان جو پہلے غاروں میں رہتا تھا آج عالی شان محل بناتا ہے، وہ انسان جو پہلے پتوں سے اپنے جسم کو چھپایا کرتا تھا آج عالی شان اور زیبا ترین لباس زیب تن کیے ہوئے، وہ انسان جو درخت کے پتے کھایا کرتا تھا آج وہی انسان نہ جانے کتنی قسم کی غذائیں ہیں اور ہر معاشرے کی الگ الگ غذائیں۔ تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے، تکامل کی راہ پر گامزن ہے، ترقی کی راہ پر گامزن ہے، یہاں تک کہ ٹیکنالوجی آج یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ ایک زمانے میں ٹیلی فون نہیں تھا، رابطے ہوتے تھے خود خط و کتابت کے ذریعے سے، بلکہ ایک زمانے میں تو خط و کتابت بھی نہیں ہوتی تھی، یعنی انسان کو لکھنا بھی نہیں آتا تھا۔ تو انسان نے اپنے آپ کو ترقی کرتے کرتے یہاں تک لے گیا کہ اب اس کی انگلیوں پہ ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں شواہد ہیں کہ انسان ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ مادی طور پر جس طریقے سے انسان ترقی کر رہا ہے، بالکل اسی طریقے سے معنوی طور پر بھی انسان میں کیا ہونی چاہیے، ترقی ہونی چاہیے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ مثال کے طور پر اگر آپ کی ایج اس وقت 20 سال کی ہے تو یقیناً 18 سال کی عمر میں یا 15 سال کی عمر میں جو آپ کی روحانی کیفیت تھی وہ آج نہیں ہے، یا اس سے بہتر ہے یا اس سے بدتر ہے، درست ہے؟ ان دو حالتوں سے خارج نہیں ہے، یا بالکل برابر ہے، 3 حالتوں سے خارج نہیں ہے۔ یعنی اگر میں اپنی بات کروں کہ میں مثال کے طور پر اگر میری عمر آج 30 سال ہے، 32 سال ہے، جتنی میری عمر ہے، تو آج سے 15 سال پہلے جو میری روحانیت تھی، جو میری معنویت تھی، وہ آج اس طریقے کی نہیں ہے، یا تو اس سے بدتر ہے یا اس سے بہتر ہے یا اسی طریقے کی ہے۔ تو یہ جو فرق آ رہا ہے انسان کی معنویت میں، یہی تقاضا کر رہا ہے کہ انسان کی معنویت بڑھتی بھی ہے اور انسان کی معنویت گھٹتی بھی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا زَادَتْهُمْ ایمانا، مومنین فقط وہ ہیں کہ جن پر جب ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ آیات ان کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان ایک کانسٹنٹ ویلیو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بس اس نے اتنا حاصل کر لیا، بس ایمان حاصل ہو گیا، اب نہ اس سے گھٹ سکتا ہے نہ اس سے بڑھ سکتا ہے۔ ایک تو خوارج کا نظریہ ہے۔ خوارج کا نظریہ کیا ہے؟ خوارج کا نظریہ یہ ہے کہ جس نے گناہ کبیرہ کیا وہ کافر ہو گیا، درست ہے؟ ایک نظریہ مرجئہ کا ہے، یعنی بالکل اپوزٹ نظریہ ہے مرجئہ۔ مرجئہ کسے بولتے ہیں؟ ارجا دینا، یعنی تاخیر میں ڈالنا کسی چیز کو، مرجئہ۔ بہرحال یہ ان دونوں گروہ کی کچھ سیاسی وجوہات تھیں کہ جن کی بنا پر یہ گروہ وجود میں آئے۔ مرجئہ کا نظریہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ انسان نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ شہادتین جب ایک مرتبہ انسان نے جاری کر لیا، بس وہ ایمان پر آ گیا۔ اب یہ ایمان اس سے چھٹ نہیں سکتا ہے، اس کی ذات کا حصہ بن گیا۔ اب وہ چاہے جتنے گناہ کیوں نہ کرے، ایک سے ایک بڑھ کر گناہ کیوں نہ کرے، اگر ایک مرتبہ اس نے کلمہ شہادتین پڑھ لیا بس وہ مومن ہے۔ تو یہ دونوں نظریے باطل ہیں۔ نہ وہ خوارج کا نظریہ درست ہے کہ انسان جیسے ہی گناہ کبیرہ کرے وہ ایمان سے خارج ہو گیا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور یہ بھی درست نہیں ہے کہ ایک مرتبہ کلمہ شہادتین پڑھ لیا بس اب ایمان بالکل پکا ہو گیا، مضبوط، اب چاہے آپ زنا کریں، نعوذ باللہ، شراب پئیں، کوئی بھی گناہ کریں، آپ کے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گناہ انسان کے ایمان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک روایت جو مجھے ابھی یاد آ رہی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان جس وقت جس لحظے انسان گناہ کرتا ہے، ایمان اس کے جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔ خرج الایمان من قلبہ، اس کے دل سے ایمان خارج ہو جاتا ہے۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو دوبارہ اسی ڈگر پر آ جاتا ہے۔ تو یہ جو گناہ ہیں یہ ہمارے ایمان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ خداوند کریم ہم سب کو صحیح ایمان پر زندگی گزارنے اور صحیح ایمان پر اس دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
ایک بہت اچھی کتاب ہے منازل آخرت، یقیناً آپ نے پڑھی ہوگی، اردو میں شاید ترجمہ ہو چکا ہے شیخ عباس امی کا. اس میں بہت ایسے لطیف واقعات نقل کی ہیں شیخ عباس امی نے کہ موت کے وقت ہے اور انسان کو تلقین کرائی جا رہی ہے کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، لیکن نہیں پڑھ رہا. کیوں نہیں پڑھ رہا؟ بلایا گیا اللہ کے رسول نے اس نوجوان کی والدہ کو کہ میں اسے تلقین کرا رہا ہوں، یہ تلقین نہیں پڑھ رہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنی زبان سے جاری نہیں کر رہا، تو کیا آپ اس سے ناراض ہیں؟ کہا ہاں میں اس سے ناراض ہوں. اللہ کے رسول نے کہا کہ اس وقت اس سے راضی ہو جاؤ. اگر اس وقت اس سے راضی ہو گئی تو یہ کلمہ شہادتین آسانی سے اپنی زبان پر جاری کر لے گا، اور اگر آپ راضی نہیں ہوئی تو یہ اسی طریقے سے دنیا سے رخصت ہو جائے گا. تو بہرحال کچھ گناہ ہیں کہ جس کا انسان کچھ نہیں بلکہ ہر گناہ کا انسان کے ایمان پر اور اس کے عقیدے کے اوپر اثر ہوتا ہے. انسان یہ نہ سمجھے کہ میں گناہ کر رہا ہوں بس میرا عقیدہ صحیح ہے، جب عقیدہ صحیح ہے تو پھر مجھے کیا ڈر ہے، بلکہ ڈرنے کی ضرورت ہے. بہرحال تو کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ انسان معنوی کمال کو پہنچے، اور وہ معنوی کمال جب تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی نہ گزارے. اور خدا کے بتائے ہوئے زندگی پر خدا کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے وہ کیسے معلوم ہوگا جب تک خدا خود نہ بیان کرے کہ بھائی میں اس طریقے سے چاہتا ہوں کہ تم اس طریقے سے زندگی گزارو. تمہاری فردی زندگی یہ ہونی چاہیے، تمہاری اجتماعی زندگی یہ ہونی چاہیے، والدین کے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ یہ سلوک ہونے چاہیے، دیگر افراد کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ تمہارا یہ سلوک ہونا چاہیے. درست ہے؟ کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو تو کس طریقے سے معاملہ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ تمہیں اپنی فردی زندگی میں کس طریقے سے ہونا چاہیے. تو جب تک خدا خود مجھے بیان نہیں کرے گا مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ مجھے کس طریقے کی زندگی گزارنی ہے. اور وہ جو بیان ہوگا وہ کس طریقے سے ہوگا؟ انبیاء کے ذریعے سے. جب تک انبیاء آ کر مجھے بیان نہیں کریں گے، یعنی میرا رابطہ وحی الہی سے نہیں ہوگا، اس وقت تک میں نہیں جان سکتا کہ خداوند کریم مجھ سے کیا چاہتا ہے. تو یہ ایک تیسری دلیل ہے. آ جائیے سب سے پہلی دلیل پر، لطف الہی. قاعدہ لطف جسے کہا جاتا ہے، اشاعرہ اس کے بھی منکر ہیں کیونکہ یہ بیس کرتا ہے حسن قبح عقلی پر. جب اشاعرہ حسن قبح عقلی کو ہی نہیں مانتے تو جتنی چیزیں اس پر بیس کرتی ہیں اشاعرہ ان سب کے کیا ہیں؟ منکر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لطف خداوند کریم کے اوپر واجب نہیں ہے. لطف کیا ہے؟ لطف یہ ہے کہ بالکل وہی مثال جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ ضروری ہے کہ اس کے لیے اچھا ٹیچر رکھیں، ضروری ہے کہ اس کو اچھا ماحول دیں، ضروری ہے کہ مثال کے طور پر اس کی دیکھ بھال کریں پڑھائی کے حوالے سے. یہ سارے کام ضروری ہیں آپ کے اوپر. اگر آپ یہ کام نہ کریں اور پھر بچے سے امید لگائیں کہ بچہ ٹاپ کرے تو اسے کہا جائے گا کہ نغز غرض حکیم. یعنی میں نے جس مقصد کے لیے آپ کو خلق کیا ہے میں خود ہی اس مقصد کو توڑ رہا ہوں. اللہ نے کس مقصد کے لیے خلق کیا انسان کو؟ کہ انسان ہدایت پر زندگی گزارے. درست ہے؟ یہ اصل ہدف ہے خداوند کریم کا. اب اس ہدف تک پہنچنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ ہدایت ضروری ہے. وہ ہدایت جب تک نہیں پہنچے گی اس وقت تک انسان ہدایت پر زندگی نہیں گزار سکتا. بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے اگر والدین بچے کو اچھا ٹیچر نہیں دیں گے تو بچہ امتحان میں اچھے نمبر نہیں لا سکتا. اس کو کہا جاتا ہے لطف. یعنی خدا پر واجب ہے کہ انسان کے لیے ایسا انتظام کرے کہ جس سے وہ ہدایت یافتہ ہو جائے. یہ جو لطف ہے یہ لطف خداوند کریم کے اوپر واجب ہے کہ خداوند کریم ایسا انتظام کرے کہ جس کی بنا پر انسان ہدایت یافتہ ہو. کیونکہ اگر خداوند کریم نے انتظام نہیں کیا تو اس سے کیا چیز ثابت آئے گی کہ خداوند کریم خود اپنی غرض کو توڑنے والا ہے. نغز بولتے ہیں توڑنے کو، غرض یعنی مقصد کو. نغز غرض حکیم یعنی ایک جو خداوند کریم جو خود حکیم ہے. حکیم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کوئی کام بھی بیکار انجام نہیں دیتا خداوند کریم. کوئی کام بھی، ایک کام بھی خداوند کریم بیکار انجام نہیں دیتا، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی ہدف کے انجام نہیں دیتا.
وہ جو خداوند کریم جو حکیم علی الاطلاق ہے، جس نے یقیناً انسان کو خلق کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد رکھا ہے، اگر وہ خود ہی انتظام نہ کرے کہ انسان اس مقصد تک پہنچ پائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکیم خداوند کریم خود اپنی غرض کو توڑ رہا ہے، اور نقض غرض حکیم عقلاً قبیح ہے۔ عقل کہتی ہے کہ یہ کام کیا ہے؟ برا کام ہے۔ مشکل تو نہیں ہو گیا؟ ہم نے کیا کہا تھا کہ حسن اور قوہ عقلی، حسن و قوہ عقلی کیا ہوتا ہے کہ عقل کچھ کاموں کی اچھائی کو اور کچھ کاموں کی برائی کو درک کرتی ہے، درست ہے؟ اب اگر آپ عقل کے سامنے یہ رکھیں اس بات کو کہ ایک حکیم شخص ہے، وہ خود ہی اپنی غرض کو توڑ رہا ہے، تو عقل اس کو اچھا شمار کرے گی یا برا شمار کرے گی؟ برا شمار کرے گی، کیونکہ عقل اس کو برا شمار کرے گی۔ اور ہم دوسری طرف سے کہتے ہیں کہ خداوند کریم کوئی بھی برا کام انجام نہیں دیتا، پس خداوند کریم جو کہ حکیم ہے ممکن نہیں ہے کہ اپنی غرض کو توڑے۔ جب اپنی غرض کو توڑنا ممکن نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ضرور اس نے انتظام کیا ہے، یعنی اس کے اوپر واجب ہے کہ انتظام کرے انسان کی ہدایت کا، اور انسان کی ہدایت کا اگر اس کو انتظام کرنا ہے تو اس کے اوپر انبیاء کو بھیجنا واجب ہے، درست ہے؟ یہ قاعدہ لطف ہے، سمجھ میں آیا سب کو؟ کوئی اگر اس میں مسئلہ ہے، کوئی سوال ہے تو، اگر نہیں ہے تو پھر ہم آگے چلیں گے۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اشاعرہ کہتے ہیں کہ کیونکہ خدا نے انبیاء کو بھیجا ہے بس ہم، یعنی وہ تعبد، ایک چیز ہوتی ہے تعبداً، درست ہے؟ اب یہ اصطلاح سے اصطلاح نکلتی جا رہی ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ سے کہا جائے کہ 2 رکعت نماز جو فجر کی ہے، یہ 2 رکعت کیوں ہے؟ آپ کا کیا جواب ہوگا؟ کیونکہ خدا نے 2 رکعت واجب قرار دی، یعنی ہماری عقل اس نہیں پہنچ سکتی کہ ہم اس مصلحت کو سمجھیں کہ یہ کیوں 2 رکعت ہے، ہم فقط کیونکہ خدا نے کہہ دیا کہ 2 رکعت ہے تو ہم 2 رکعت مانتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے تعبد، محض کیا کہا جاتا ہے؟ تعبد، یعنی جیسا شریعت نے کہہ دیا ویسا مان لیا، اس کو تعبد کہتے ہیں۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ تعبداً ہم مانتے ہیں، یعنی کیونکہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے انبیاء بھیجے ہیں بس ہم مانتے ہیں انبیاء کو، ہماری عقل درک نہیں کر سکتی، درست ہے؟ یہ جو ہماری عقل ہے وہ درک نہیں کر سکتی، یعنی اگر شریعت نہ ہو، بالفرض کوئی شریعت نہ ہو، تو کیا انسان کی عقل یہ درک کرتی ہے کہ انسان کے لیے انبیاء کو بھیجنا ضروری ہے؟ اشاعرہ کہتے نہیں، انسان کی عقل درک نہیں کر سکتی۔ ہم کہتے کہ نہیں، اگر کوئی شریعت نہ ہو تب بھی انسان کی عقل واجب شمار کرتی ہے کہ اگر انسان کی ہدایت چاہیے تو اس کے لیے ایک ہادی ہونا ضروری ہے، درست ہے؟ تو یہ جو قاعدہ لطف ہے، یہ قاعدہ لطف بہت سی جگہوں پر استعمال ہوتا ہے اور غالباً فقہ میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اجماع کی جب بحث آتی ہے تو اجماع میں بھی، یعنی اگر سارے علماء مثال کے طور پر متفق ہو جائیں کسی مسئلہ فقہی میں، سارے کے سارے علماء، اور اس میں کوئی اختلاف نہ ہو، تو غالباً شیخ طوسی کا نظریہ یہ ہے کہ وہ اجماع حجت ہوتا ہے۔ کیوں حجت ہوتا ہے؟ کیونکہ اگر سارے کے سارے علماء مثال کے طور پر کہیں کہ عورت پر حجاب واجب نہیں ہے، مثال کے طور پر سارے کے سارے علماء متفق ہو جائیں، اور لوح محفوظ پر یہ لکھا ہو کہ نہیں عورت پر حجاب کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، تو اگر سارے علماء متفق ہو گئے اور پوری کی پوری انسانیت متفق ہو گئی اور سب یہ سمجھ رہی ہے کہ واجب نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ سب کے سب ہدایت سے کہاں جا رہے ہیں؟ دور جا رہے ہیں۔ اس وقت خدا پر واجب ہو جائے گا، یعنی خدا لطف کرے گا، خدا پر واجب ہو جائے گا کہ کسی ایک کو بھیجے جن کو بتائے کہ بھائی یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوا اس کا مطلب ہے کہ یہ صحیح یہی ہے کہ جس کے اوپر یہ لوگ جمع ہوئے ہیں۔ اس کو جو مکتب تشیع میں جو اجماع کی تعریف ہے وہ اس طریقے سے کی جاتی ہے۔ بہرحال تو قاعدہ لطف ہے، پہلی دلیل انبیاء کی بعثت کے ضروری ہونے پر لطف خداوند کریم کے اوپر واجب ہے۔ لطف یہ ہے، میں بار بار اس وجہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے، مجھے احساس ہے کہ تھوڑا سا تکرار ہو رہا ہے درس، لیکن تحمل کریں گے تو انشاءاللہ آگے کی منزلیں آسان ہوں گی۔ لطف خداوند کریم کے اوپر واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ کیونکہ عقل کبھی شمار کرتی ہے کہ کوئی حکیم شخص اپنی غرض کو توڑ دے،
بس خداوند کریم جو کہ حکیم ہے وہ اپنی غرض کو نہیں توڑ سکتا. اور خدا کی غرض کیا ہے؟ خدا کی غرض یہ ہے کہ انسان ہدایت یافتہ زندگی گزارے. تو یہ غرض اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک خدا لطف نہ کرے، یعنی خود اپنی جانب سے انبیاء کو نہ بھیجے. بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے خدا نے مادیات میں لطف و کرم کیا ہے، درست ہے نا؟ یہ ہے یعنی خداوند کریم نے انسان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ایک ہستی کو رکھا ہے جس کو ماں کہتے ہیں، درست ہے؟ اور وہ ماں ہر رشتے سے زیادہ اپنے بچے سے محبت کرنے والی ہے. وہ ماں کہ جو خود بھوکی رہ سکتی ہے مگر اپنے بچے کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی. وہ ماں جو خود تو جاگ سکتی ہے لیکن اپنے بچے کو جاگتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ محبت کس نے رکھی ہے؟ یعنی اگر خداوند کریم یہ محبت نہ رکھتا تو آج کیا ہوتا؟ کتنے بچے ضائع ہو جاتے. اگر یہ محبت اور الفت نہ ہوتی تو آج کیا ہوتا؟ یعنی اس رحمت کی جگہ اگر خداوند کریم بغض ڈال دیتا، یعنی ہر ماں اپنے بچے سے نفرت کرتی، تو آج کیا ہوتا؟ پوری کی پوری انسانیت تباہ ہو جاتی. درست ہے؟ یہ جو خداوند کریم نے محبت رکھی ہے یہ لطف ہے خداوند کریم کا، کہ اگر خداوند کریم چاہتا ہے کہ نسل انسانی آگے بڑھے تو یہ محبت کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر خداوند کریم چاہتا ہے کہ انسان ہدایت یافتہ ہو تو انبیاء کا ہونا ضروری ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. دوسری جو جی سر ایک پیغمبری بات پہ بھی جو نفس انسانی کے اندر ہوتا ہے جو اسے لمحہ لمحہ سرزنش کر رہا ہوں، جی جی کیا وہ بھی لطف خداوند کرم؟ جی بالکل لطف خداوند کریم ہے کہ خود معصوم فرماتے ہیں کہ خدا کی دو حجتیں ہیں، ایک حجت ظاہری اور ایک حجت باطنی. حجت ظاہری انبیاء رسول اور امام ہے، اور حجت باطنی انسان کی عقل ہے. اب اسے عقل کہیے، اس کو ضمیر کہیے، نفس لوامہ کہیے، ایک ہی بات ہے ساری. یعنی خداوند کریم نے انسان کے اندر یہ حس رکھی ہے کہ وہ برائی کو برائی سمجھتا ہے. البتہ ایک وقت تک جب انسان عادی ہو جائے کسی برائی کا خدا نہ خواستہ، تو پھر خود قرآن کہہ رہا ہے کہ طبع علی قلوبہم، یعنی ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے. اب یہ کچھ نہیں سمجھ سکتے، ان کے کانوں پر، ان کے آنکھوں پر پردے پڑ چکے ہیں. وہ جب کیفیت ہو جاتی ہے تو خدا کا بہت بڑا عذاب ہے. خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم سب گناہ گار ہیں، میں شاید آپ سب سے زیادہ گناہ گار ہوں، لیکن خداوند کریم اس نہج تک نہ لے جائے ہم کو کہ ہمارے گناہ جو ہے وہ خود ہمارے ہدایت کے اوپر پردے ڈال دے اور ہمیں کچھ بات سمجھ میں نہ آئے. دوسری جو دلیل ہے وہ یہ کہ ہم نے جو بہت آسان سی دلیل ہے کہ انسان مدنی الطبع ہے، یعنی اجتماع میں زندگی گزارنا چاہتا ہے، اکیلے زندگی نہیں گزارتا. یعنی کوئی بھی خالی زمین ہوتی ہے تو انسان اس وقت تک وہاں پر گھر تو زمین تو لے لیتا ہے، لیکن گھر کب بناتا ہے؟ جب آہستہ آہستہ وہاں پر گھر بننے شروع ہوتے ہیں. کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ صحرا میں جا کے ایک زمین لے لے اور وہاں پہ گھر بنا لے مثال کے طور پر اور وہاں پہ جا کے رہے، مگر یہ کہ اس کی کوئی خاص غرض ہو تو الگ بات ہے. لیکن عام طور پر، غالب طور پر انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے جیسے انسانوں کے درمیان رہے. جب اپنے جیسے انسانوں کے درمیان رہنا چاہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہر ایک کے پاس پیسہ ہے، ہر ایک کے پاس خواہشات ہیں. ہر انسان چاہتا ہے کہ میری بالادستی ہو، میں یہاں کا کیا ہوں؟ حاکم ہوں، میں جیسے چاہے زندگی گزاروں. یعنی اگر مثال کے طور پر ایک جگہ پر گھر بنانا چاہتا ہے تو میری مرضی ہے میں مثال کے طور پر کتنا گھر آگے نکال لوں، اپنا کتنا گھر پیچھے رکھ لوں. میری مرضی میں جہاں پر کار پارک کروں، میری مرضی میں میرا گھر ہے، میری شادی ہو رہی ہے، میں گانے بجاؤں یا کچھ بھی کروں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کلیش ہوتا ہے. جب مفادات ٹکراتے ہیں تو آپس میں کیا ہوتا ہے؟ کلیش ہوتا ہے. اس کلیش سے بچانے کے لیے، یعنی انسانی معاشرے کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر کیا ہوں؟ قوانین ہوں. کوئی بھی انسانی معاشرہ قوانین سے خالی نہیں ہے. حتیٰ جانوروں میں بھی کچھ قوانین ہوتے ہیں. وہ جانور جو جنگل میں زندگی گزارتے ہیں ان کے بھی کچھ قوانین بنے ہوتے ہیں. تو ہر انسانی معاشرہ اس نیاز کو محسوس کرتا ہے کہ اگر ہمیں ایک ساتھ رہنا ہے تو کچھ حدود، کچھ باؤنڈریز ہونی چاہیے جس کو ہم قانون کہتے ہیں.
اور وہ قانون ہر ایک کے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ اپلائی ہونا چاہیے. اس قانون کی وجہ سے کسی کے اوپر ظلم نہ ہو، کسی کے اوپر زیادتی نہ ہو. مسئلہ یہ کہ قانون بنائے کون؟ اگر ایک کالونی میں 10 افراد رہتے ہیں اور کہا جائے کہ مثال کے طور پر یہ جو 5واں شخص ہے یہ قانون بنائے گا، تو مسئلہ یہ کہ وہ تو خود ان 10 میں سے ایک ہے، تو اس کے اپنے مفاد ہیں یا نہیں ہیں؟ تو وہ جب قانون بنائے گا تو یقیناً اپنے مفاد کو کیا رکھے گا؟ مد نظر رکھے گا. اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون بنائے گا. ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان جس میں خواہشات موجود ہوں اور وہ ایک قانون بنائے جس میں اپنی سیکورٹی نہ ہو، ممکن نہیں ہے. تو بس قانون بنانے والا ایسا ہونا چاہیے کہ خود اس کا کوئی مفاد نہ ہو، پھر وہ قانون بنائے. درست ہے؟ یہ پہلی شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ قانون بنانے والا عالم ہونا چاہیے ہر جہات سے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ قانون تو بنا دیا مثال کے طور پر صرف ابھی کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے، بعد کے آنے والے سالوں میں کیا ہوگا نہیں معلوم ہے. یا مثال کے طور پر ابھی اگر آبادی 50 کروڑ ہے تو کل کو یہ آبادی اضافہ ہوگی 70 کروڑ ہو جائے گی، اس وقت کیا ہوگا نہیں معلوم. تو قانون جو بنانے والا ہے وہ ایسا عالم ہونا چاہیے کہ اس کو انسان کی تمام ابعاد کا علم ہو، تمام جہت سے وہ انسان کو پہچانتا ہو کہ انسان میں کیا استعداد ہے، انسان کا حال کیا ہے، انسان کا ماضی کیا تھا، انسان کا مستقبل کیا ہوگا. تو ہمیں جہاد سے عالم ہو. یہ دوسری شرط ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ قانون بنانے والے میں اتنی طاقت و قدرت ہو کہ وہ اپنے قانون کو نافذ کر سکے. یعنی ایک قانون آپ نے بنا دیا لیکن وہ معاشرے میں نافذ ہی نہیں ہو سکتا تو فائدہ کیا ہے؟ جیسے پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے اچھا قانون پاکستان کا ہے. یعنی جو قانون، اگر قانون پہ عمل ہو، یہاں قانون پہ عمل ہوتا نہیں ہے، نہ کروانے والا کرتا ہے نہ کرنے والے کرتے ہیں قانون. تو قانون پہ جب عمل ہی نہیں ہو رہا تو اس قانون کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے قانون بنا دیا کہ بھائی ریڈ لائٹ پہ رکنا ہے، گرین لائٹ پہ چلنا ہے، لیکن نہ کوئی رک رہا ہے نہ کوئی چل رہا ہے. گرین لائٹ پہ رکے ہوئے ہیں اور ریڈ لائٹ پہ چل رہے ہیں اور کوئی پکڑ دھکڑ بھی نہیں ہے. تو یہ تو قانون بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا نا. یعنی اس سے پہلے بھی وہی صورتحال تھی، جو تیز رفتار سے جانے والا تھا وہ ابھی بھی تیز رفتار سے جا رہا ہے، کسی کا لحاظ نہیں کر رہا ہے. اور قانون بننے کے بعد بھی یہ صورتحال ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک نافذ العمل، یعنی یہ قانون کس طریقے سے نافذ ہوگا. اچھا، ایک طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر پولیس کھڑی کر دی جائے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں سگنل پر کوئی پولیس والا کھڑا ہوا ہے تو ہم بیلٹ بھی باندھ لیتے ہیں، ریڈ لائٹ پہ رک بھی جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ پولیس والا غائب ہوتا ہے یا کوئی پولیس والا نہیں ہوتا تو نہ ہم بیلٹ باندھتے ہیں، سیٹ بیلٹ، نہ ہم ریڈ لائٹ پہ رکتے ہیں. کیوں نہیں رکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. درست ہے؟ تو اگر قانون پہ عمل اسی طریقے سے ہو کہ کوئی نہ کسی پولیس والے کو کھڑا کیا جائے تو پھر تو جتنے انسان ہیں اتنی ہی تعداد میں پولیس والے ہونے چاہیے، ہے نہیں؟ یعنی اگر خدا کو اپنے قانون پر عمل کرانا ہے تو کیسے کرائے گا؟ جتنے انسان ہیں ہر انسان کے ساتھ ایک پولیس والا چلے. بھئی تم فجر کا ٹائم ہو گیا ہے اٹھ جاؤ نماز پڑھو، ظہر کا ٹائم ہو گیا ہے، عصر کا ٹائم ہو گیا ہے، مثال کے طور پر روزہ رکھو، والدین کے ساتھ یہ نہیں کرو، فلاں نہیں کرو. پھر تو یہ سچویشن ہو جائے گی اور یہ ممکن نہیں ہے. یعنی معاشرہ تباہی کی طرف چلے جائے گا اگر جتنے انسان ہیں اتنے ہی پولیس والے ہوں. اور اگر وہ پولیس والے بھی خود اسی کے جیسے ہوں تو پھر تو اور مشکل ہے. یعنی اس کو عمل کروانا ہے اور جس کو عمل کروانے کے لیے رکھا ہے وہ بھی اسی کے جیسا ہے. تو یہ تو بلا ہے، یعنی مصیبت دو بالا ہو گئی، سمجھے، مصیبت در مصیبت ہو گئی. تو اس لیے جو خداوند کریم نے جو نظام رکھا ہے وہ یہ کیا رکھا ہے؟ مثال دی جاتی ہے ہمارے یہاں، چور کو سپاہی بنا دو، چور کو چوکیدار بنا دو. یہ مثال دی جاتی ہے نا، محاورہ، کہ چور کو چوکیدار بنا دو. یعنی اگر کسی معاشرے میں چوری ہو رہی ہو اور ایک شخص کے اوپر سب کو یہ خیال ہو کہ یہ شخص چور ہے، یعنی سب جانتے ہوں کہ ہمارے جو چوریاں ہو رہی ہیں وہ یہ شخص کر رہا ہے، تو سب مل کے کیا کریں گے؟ بھائی کل تم چوکیدار ہو،
اگر کل کو چوری ہوئی تو تم پکڑے جاؤ گے. تو اب چور کو ہی اگر آپ نے چوکیدار بنا دیا تو اب چوری کیسے ہوگی؟ نہیں ہو سکتی نا. تو خداوند کریم نے بھی یہ کیا ہے، خود انسان کو اس کے اوپر محافظ بنا دیا. خود انسان کو کہ دیکھو تم خود اپنا محاسبہ کرو، رات کو سوتے وقت اپنا محاسبہ خود کرو کہ تم نے آج کیا کام کیا ہے. معصوم کی روایت ہے کہ جس کا کل اس کے آج سے بہتر نہ ہو وہ خسارے میں ہے. درست ہے؟ یہاں تک کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر رات کو سوتے ہوئے یا کل کو آتے وقت تم اپنا محاسبہ کر رہے ہو اور دیکھو کہ آج تم نے کل سے زیادہ نیکیاں انجام دی ہیں تو اللہ پر شکر کرو کہ اس کے ذریعے سے اللہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ فرمائے گا. اور اگر یہ دیکھو کہ خدا نخواستہ کل کے مقابل میں آج زیادہ گناہ ہوئے ہیں تو استغفار کرو. فرمایا کہ جو شخص یہ کام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو خداوند کریم نے جو نظام رکھ دیا ہے جسے محاسبہ نفس کہا جاتا ہے، یعنی خود انسان کو اپنے کیے کا کیا بنا دیا؟ چوکیدار بنا دیا کہ تمہیں خود اپنے عمل کو دیکھنا ہے. کوئی فرشتہ نہیں آئے گا تم سے نماز پڑھوانے کے لیے، کوئی نبی نہیں آئے گا تم سے زبردستی نماز پڑھوانے کے لیے. تمہیں خود دیکھنا ہے کہ تم نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، اس کے اثرات مرتب کر دیے. دیکھو تمہاری زندگی میں یہ اثر ہے، نماز نہیں پڑھو گے یہ اثر ہوگا، والدین کا کہنا نہیں مانو گے یہ اثر ہوگا، صلہ رحمی نہیں کرو گے یہ اثر ہوگا. تو یہ جو اسلام نے جو قانون دیا ہے اس میں خود انسان اپنا محافظ ہے، یعنی خود انسان اپنا چیک اینڈ بیلنس کر رہا ہے. جب ہر انسان اپنا چیک اینڈ بیلنس کر رہا ہے تو یہ معاشرہ کلیش کیسے کر سکتا ہے؟ بشرطے کہ اس عقیدے اور ایمان کے ساتھ ہر انسان عمل کرے اس کے اوپر. اگر نہ کرے تو پھر یقیناً کلیش ہوگا. لیکن اگر خود انسان ہر انسان اپنا محاسب ہو جائے، اپنا محاسبہ کرنے لگے تو اس معاشرے میں پھر کلیش نہیں ہو سکتا. یہ بہت کم چانسز ہیں کہ ایسے معاشرے میں کوئی کلیش ہو. یہی وجہ ہے کہ مغربی دنیا نے جو اپنے معاشرے کو کانسیپٹ دیا ہے وہ کس چیز کا کانسیپٹ دیا ہے؟ انہوں نے کانسیپٹ دیا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. اسلام نے کیا کانسیپٹ دیا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. بہت فرق ہے ان دونوں میں، بہت فرق ہے. کیمرے کی آنکھ بہت محدود ہے، بہت محدود ہے. خداوند کریم کیا ہے؟ علیم بذات الصدور، دلوں کے حال جانتا ہے. یعنی کہاں وہ کیمرے کی آنکھ اور کہاں وہ ہستی جو دلوں کے حال جانتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جو مغربی دنیا میں جو کانسیپٹ دیا ہے، جب وہاں لائٹ چلے جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ کرائم ہوتے ہیں. کیونکہ ان کا مذہب یہی کیمرے کی آنکھ ہے. زلزلہ سیلاب آ جائے کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ چوریاں، سب سے زیادہ خواتین کی عصمت دری اسی وقت ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اب کوئی کیمرہ نہیں ہے، اب کوئی پولیس والا نہیں ہے. اسلام نے اس کے برعکس قانون دیا ہے کہ دیکھو تم خود اپنے محافظ ہو، خداوند کریم کے حضور میں ہو. یہ نہ سمجھو کہ تم ایک جانور کی طرح زندگی گزار رہے ہو، تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. تمہیں دیکھنے والا ہے. بعض جرائم کی سزا تمہیں خود اس دنیا میں ملے گی اور بعض جرائم کی سزا تمہیں آخرت میں ملے گی. آخرت کو بھی رکھا ہے. ان کی یہاں آخرت نہیں ہے، ان کے یہاں کیا ہے کہ جو کچھ ہے یہ زندگی ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا. کفار کیا کہتے تھے؟ ہماری تو بس زندگی یہی دنیا کی 4 دن کی زندگی ہے، ہم گزار لیں گے، مر کھپ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. جب وہ کسی دنیا کے قائل ہی نہیں ہیں تو وہ کیوں اس دنیا میں اچھی زندگی گزارے گا یا جرائم سے پاک زندگی گزارے گا؟ یعنی جب مجھے معلوم ہے کہ میں مرنے کے بعد ختم ہو جاؤں گا، میرا کوئی محاسبہ نہیں ہے، مجھے کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی عقاب نہیں ہے، تو میں کیوں جرم نہیں کروں گا؟ اگر مجھے معلوم ہو کہ میں 10 بندوں کو بھی قتل کر دوں میں پکڑا نہیں جاؤں گا. یعنی اگر آخرت کی مثال چھوڑ دیجئے، دنیا کی مثال میں اگر میں نے 10 بندوں کو بھی قتل کر دیا تو میں پکڑا نہیں جاؤں گا، مجھے معلوم ہے. تو کیا میں 11ویں بندے کو قتل کرتے ہوئے کچھ سوچوں گا؟ بالکل بھی نہیں سوچوں گا. یہ جو اسلام نے جو آئیڈیالوجی دی ہے یہ کس وجہ سے دی ہے؟ صرف اسی وجہ سے کہ ہر انسان کے اوپر ایک پولیس والے کو رکھنے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ خود انسان اپنا محافظ اور اپنا محاسب بن جائے. تو یہ 3 چیزیں ہونا ضروری ہے قانون گزار میں، یعنی قانون بنانے والے میں. عالم ہو، درست ہے،
اب اس کا کوئی خود کا ذاتی مفاد نہ ہو، اور تیسرا یہ کہ قانون کو نافذ کر سکتا ہو، یعنی اس کے بعد ایسی قوت ہو کہ جس کی وجہ سے قانون کو معاشرے میں نافذ و اجرا کر سکتا ہو، پولیس کے ذریعے سے نہیں بلکہ کس کے ذریعے سے؟ ایمان اور معرفت کے ذریعے سے وہ قانون اس کا نافذ ہو سکتا ہو۔ یہ تینوں جو کوالٹیز ہیں یہ سوائے خداوند کریم کے اور کسی میں نہیں پائی جاتی۔ تو بس سب سے اچھا جو قانون بنا سکتا ہے وہ کون بنا سکتا ہے؟ خداوند کریم۔ خداوند کریم عالم، یعنی اس سے بڑھ کر کون عالم ہوگا؟ جو انسان کے دلوں کے راز جانتا ہے اس سے بڑھ کر کون عالم ہوگا؟ اس کا اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، غنی علی الاطلاق ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، یعنی ہم سب کے سب اللہ کے فقیر ہیں، یعنی اس سے بڑھ کر ہماری فقر کیا ہوگی کہ اگلا سانس لینے کے لیے بھی اللہ کے محتاج ہیں، درست ہے یا نہیں؟ ہم سب کے سب اللہ کے فقیر ہیں۔ خداوند کریم وہ ہے جو بے نیاز ہے اور صاحب حمد ہے۔ تو خداوند کریم کا اپنا کوئی ذاتی مفاد ہو ہی نہیں سکتا، یعنی خداوند کریم کیا چاہے گا اس قانون سے؟ اس کو کس بات کا خطرہ ہے جو اپنا ذاتی مفاد رکھے گا؟ تو خدا کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، خدا سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے۔ نافذ العمل کرنے میں اپنے قانون کو جو خداوند کریم نے طریقہ اپنایا ہے وہ کہیں مل ہی نہیں سکتا کہ اس نے اس قانون کو انسان کے ایمان کا حصہ بنا دیا ہے۔ یعنی اب صرف فارمیلٹی نہیں ہے کہ آپ کو جانا ہے مثال کے طور پر ریڈ لائٹ پہ رکنا ہے، یہ صرف فارمیلٹی کی حد تک نہیں ہے بلکہ ریڈ لائٹ پہ رکنے کو ایمان کا حصہ قرار دے دیا ہے۔ دیکھو اگر ریڈ لائٹ سے آگے بڑھو گے تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، تو انسان خود بخود کیا ہو جائے گا؟ پیچھے ہو جائے گا۔ تو خداوند کریم جب قانون بنائے گا تو وہ قانون کس کے ذریعے سے بھیجے گا؟ خداوند کریم خود تو نہیں آ سکتا ہے۔ کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ اس لیے کہ خداوند کریم میں نقص نہیں ہے کہ وہ خود نہیں آ سکتا، انسان میں یہ کمی ہے کہ وہ خداوند کریم کو درک نہیں کر سکتا، یعنی کمی ہماری جانب سے۔ تو خداوند کریم ہم سے بہت بلند ہے، ہم سے ملاقات نہیں کر سکتا، ہمارے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتا، ہم سے محسوس نہیں کر سکتا ہم سب کو، یعنی ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ تو پھر یقیناً کوئی ایک ہم جیسا ہی ہونا چاہیے جو خدا کے قانون کو ہم تک پہنچائے، اور وہ جو ہم جیسا ہوگا، جو ہم جیسا ہو کے بھی ہم جیسا نہیں ہوگا، یعنی نبی، اب یہ نہ سمجھے کہ میں وہابی ہو گیا ہوں جو نبی کو کہہ رہا ہوں کہ وہ ہم جیسے ہیں، یعنی ہم جیسے سے مراد یعنی بنی نوع انسان میں سے ہونا چاہیے، وہ بنی نوع انسان میں سے ہونا چاہیے تاکہ وہ انسانوں کو قانون سمجھا سکے۔ بس اس بنا پر ضروری ہے کس کو بھیجا جائے؟ انبیاء کو بھیجنا ضروری ہے۔ یہ دوسری دلیل۔ تیسری دلیل جو تقریباً بیان ہو چکی ہے وہ یہ کہ خداوند کریم چاہتا ہے کہ انسان معنوی طور پر اپنے کمال کو پہنچے۔ یہ کمال اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک وہ راہ صحیح اور راہ غلط کو صحیح طریقے سے نہ پہچانے، یعنی اسے معلوم ہو کہ یہ راستہ درست ہے اور یہ راستہ غلط ہے۔ انسان کی عقل، یعنی یہ انسان کس طریقے سے پہچانے گا یہ راستہ صحیح ہے یہ راستہ غلط ہے؟ انسان کا علم یا حواس خمسہ سے حاصل ہوتا ہے، یعنی انسان کسی چیز کو محسوس کر کے یہ بتا سکتا ہے کہ یہ نرم ہے یا ملائم ہے، کسی چیز کو چکھ کے بتا سکتا ہے کہ یہ کڑوی ہے یا میٹھی ہے، کسی چیز کو سن کے بتا سکتا ہے کہ یہ کسی جانور کی آواز ہے یا کسی انسان کی آواز ہے، کسی چیز کو دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ اس کا رنگ کیا ہے مثال کے طور پر۔ تو انسان کے جو ابتدائی جو علم حاصل کرتا ہے وہ حواس خمسہ، یعنی جو بچہ ہوتا ہے بچہ علم کیسے حاصل کرتا ہے؟ حواس خمسہ سے حاصل کرتا ہے، یعنی چیزوں کو چھوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ بچے بہت زیادہ گھستے ہیں چیزوں میں۔ کیوں گھستے ہیں چیزوں میں؟ کیونکہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، اسے نہیں پتہ ہے کہ آگ جلانے والی ہے، لہٰذا وہ موم بتی کی طرف بڑھتا ہے، اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب ایک مرتبہ اس کا ہاتھ جل جاتا ہے پھر دوبارہ نہیں جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے علم نہیں تھا کہ آگ جلانے والی ہے، اب علم ہے کہ آگ جلانے والی ہے۔ کیسے علم حاصل ہوا؟ لمس کے ذریعے سے۔ اسی طریقے سے اور مثالیں۔ تو ہماری حواس خمسہ ہیں جو ہمیں علم دیتی ہیں، اور ہماری عقل ہے، یہ ساری چیزیں محدود ہیں۔ ہمارے جو حواس خمسہ ہیں وہ ایک حد تک علم دے سکتے ہیں، ہماری عقل ایک حد تک اچھائی اور برائی کو سمجھ سکتی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اب جو انسان کا کمال ہے
اس کو فقط اتنا علم تو نہیں چاہیے، اس کو اس سے زیادہ کا علم چاہیے. تو وہ جو زیادہ والا علم ہے وہ کس سے حاصل ہوگا؟ وحی الہی سے. اور وہ وحی کس پر نازل ہوگی؟ جس پر وہ وحی نازل ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نبی کہا جاتا ہے. بس اگر خداوند کریم چاہتا ہے کہ انسان سعادت کے کمال کو پہنچے تو یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب انسان مرتبط ہو جائے وحی سے. وہی اس وقت تک انسان سے تک نہیں پہنچ سکتی ہے جب تک کوئی نبی نہ آئے، نبی یا رسول نہ آئے. تو بس یہ تیسری دلیل ہے کہ جس کی بنا پر انبیاء کو بھیجنا ضروری ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس آخر میں 2 سوال اور آپ کی زحمت تمام. ہم نے کہا کہ خداوند کریم نے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ انسانی معاشرے میں کچھ قوانین نافذ ہوں، قانون نافذ ہو، اور اس کی وجہ یہ کہ انسان ہدایت یافتہ زندگی بسر کر سکے. تو آخر کیا وجہ ہے؟ یعنی حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم اور آج تک اکثریت کن لوگوں کی ہے؟ ہدایت یافتہ کی ہے یا غیر ہدایت یافتہ کی ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا فیل ہو گیا اپنے قانون میں. بھائی اگر خدا کا مقصد یہ تھا، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہدف یہ ہے انبیاء کو بھیجنے کا کہ انسان ہدایت کی زندگی گزارے، اور جو تجربہ ہمیں بتا رہا ہے پوری طول تاریخ میں، اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اکثریت کس کی رہی ہے؟ غیر ہدایت یافتہ کی. لہٰذا ان قوموں پہ عذاب بھی نازل ہوا. یعنی ہر نبی کی جو امت تھی ان میں سے بہت تھوڑے لوگ تھے جو ایمان لے کر آئے. یعنی حضرت نوح نے 950 سال تبلیغ کی ہے، درست ہے؟ 950 سال. 950 سال میں کتنے لوگ ایمان یافتہ ہوئے؟ 80. وہ افراد جو کشتی میں سوار، یعنی خود حضرت نوح کا بیٹا ہدایت نہیں پا سکا. یعنی آپ کہیں کہ وہ نبی جس کو اللہ نے بنی نوع بشر کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا، وہ اپنے بیٹے کو ہدایت نہیں دے سکا، تو ایسے نبی کا کیا فائدہ؟ اشکال ہے یا نہیں ہے؟ ہے اشکال؟ نہیں ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کا جواب سوچ کے آئیں گے کہ جب خداوند کریم نے انبیاء کو بھیجا ہے انسان کی ہدایت کے لیے، اور طول تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ اکثریت کس پر ہے؟ غیر ہدایت یافتہ پر ہے، تو پھر انبیاء کو بھیجنے کا کیا فائدہ؟ جی سر خدا نے تو اپنی حجت تمام کی ہے، اسے دونوں طرح سے ہدایت یافتہ کرتے ہیں. باقی تو یہ ظرف انسانی ہے کہ وہ کتنا دست کر پا رہا ہے. درست. لیکن بالآخر جب ہم کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ہدایت کی وجہ سے انبیاء کو رکھا ہے، تو وہ ہدف تو حاصل ہو نہیں رہا. ہم کہہ رہے ہیں کہ نقض غرض حکیم کیا ہے؟ کبھی ہے. خدا کی غرض کیا تھی؟ ہدایت. وہ ہدایت تو حاصل نہیں ہوئی. یعنی ان دا اینڈ آپ کو کیا ملا؟ اگر 1,24,000 انبیاء اللہ نے بھیجے، وہ خود خداوند کریم قرآن میں بھیج رہا ہے کہ میں جہنم کو بھر دوں گا انسانوں سے اور جنوں سے. تو جب آخر میں جہنم بھرنی انسانوں اور جنوں سے ہے تو اتنی زحمت کرنے کی کیا ضرورت ہے 1,24,000 انبیاء کو بھیجنے کی؟ درست ہے؟ اگر ایک انسان میں بھی اتنی ظرفیت ہے کہ وہ ہدایت کو پا سکتا ہے تو اس کے لیے حجت پوری ہو جائے گی. انشاءاللہ اگلے درس میں سوچ کے آئیے گا اس کا جواب. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.